من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے. محمد وآل محمد صلی علی محمد. یہ جو موضوع جو دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ باقی موضوعات کی طرح یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، لیکن اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے میں اس مختصر درس کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ ہمیں انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، ائمہ کی کیوں ضرورت ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ بیان کرنا چاہوں گا. ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض کے لیے مفید ہو. جناب ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء اور ائمہ کی ضرورت کو اس طریقے سے پیش فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان طبیعت کے لحاظ سے اجتماعی بالطبع ہے، وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اسے مل جل کے زندگی گزارنا ہے. البتہ انسان کے علاوہ بہت سے اور بھی موجودات ہیں جو اجتماعی زندگی گزارتے ہیں. مثلا چونٹیاں ہیں، بعض شہد کی مکھی ہے، یہ بھی اجتماعی طور پر زندگی گزارتے ہیں. لیکن ابھی آتے ہیں ہم انسان کی طرف. انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے گا. اور جب دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے پر اس لیے محتاج ہے کہ اگر اکیلا زندگی گزارنا چاہے تو بیمار ہو گیا تو وہ میڈیکل بھی اس کو پڑھنا پڑے گا، مکان بنانے کے لیے انجینئر بھی خود کو بننا پڑے گا، اسی طریقے سے کپڑا سینے کے لیے، جوتا سینے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے ہزاروں قسم کے کام وہ خود اکیلا نہیں کر سکتا. اسے مل کے زندگی گزارنے کا پر مجبور ہے انسان. یہ پہلا مقدمہ ہے. اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب انسان مجبور ہے مل کے زندگی گزارنے پر، تو اس صورت کے اندر ایک قانون کا ہونا ضروری ہے، ایک طریقہ کار زندگی گزارنے کا ایک انداز اس کے پاس ہونا ضروری ہے، قانون کا ہونا ضروری ہے. ٹریفک کے الگ قوانین ہے، ہر محکمہ کے الگ الگ قوانین ہیں. قوانین کے بغیر نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے، نہ کوئی ملک چل سکتا ہے، نہ کوئی شہر چل سکتا ہے. بلکہ اگر ایک چورنگی کے اوپر بھی اگر قانون کا خیال نہ رکھا جائے تو نہ یہاں کی گاڑی ادھر جا سکتی ہے، نہ ادھر کی گاڑی یہاں آ سکتی ہے. پھنس کے رہ جاتا ہے انسان. پورا ملک اور پورا شہر تو دور کی بات، پورا گھر تو دور کی بات، ایک چورنگی کے اوپر نظام کا خیال نہ ہو تو اس صورت کے اندر ٹریفک کی روانی کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہے. تو قوانین ہونا ضروری ہے. تو پہلا مقدمہ یہ ہوا کہ انسان مل کے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ اس کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے. جب یہاں پہنچتی بات تو پھر تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ یہ قانون کون بنائے. اگر فرض کر لے کہ یہ قانون، اور ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے قانون کوئی جانور بنا کے تو نہیں دے سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ گنجائش نکال سکتے ہیں کہ یہ قانون جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ انسان بنائے. لیکن اگر انسان اپنے لیے قوانین بنانا شروع کرے گا تو انسان دو مشکلات سے روبرو ہوگا.
پہلا مسئلہ اس کے ساتھ یہ پیش آ جائے گا، چونکہ اس کے بعد کے حالات سے وہ آگاہ نہیں ہے، انسان کا علم محدود ہے، لہٰذا جو قانون بنائے گا اس کے اندازہ گیری پر وہ بنائے گا، علم کلی کے مطابق نہیں بنا سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے ادارے کے اندر بھی جب وہ قانون بناتا ہے تو چند دن کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ قانون فیل ہے، وہ دوسرا قانون بناتا ہے۔ چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون بھی چلنے والا نہیں ہے، تیسرے قانون کا محتاج ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ قانون بنانے میں آگے کے بارے میں جہالت انسان کے پاس ہے، لہٰذا روشن دلیل انسان، روشن قانون اور آئین انسان نہیں بنا سکتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، کمزوری ہے علم کی وجہ سے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ، انسان اگر قانون بنانے بیٹھ جائیں تو اس کے اندر دوسرا مسئلہ یہ بھی پیش آئے گا کہ اگر وہ قانون بنانے والا اگر ڈاکٹر ہے تو اپنے مفادات کا خیال رکھے گا، اگر وہ قانون بنانے والا بزنس مین ہے تو اپنا فائدہ زیادہ رکھے گا۔ انسانوں میں سے اگر کوئی شخص بھی انسان کے لیے قوانین بنانے کے لیے آگے بڑھ جائے تو چونکہ انسان محتاج ہے، لہٰذا اس کے اندر اپنا فائدہ دیکھے گا، دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھے گا۔ یہ تیسرا مقدمہ ہے۔ اب آتا ہے چوتھا مقدمہ۔ جب انسان قانون نہیں بنا سکتا ہے، اور اگر بنائے تو پھر اس میں یہ کمی ہے، یہ نقائص ہے اور یہ مسائل ہے، تو پھر انسان محتاج ہوتا ہے کہ قانون وہ بنائے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ہمارا قانون وہ بنا کے دے جو ہمارا جسم کا بھی خالق ہے اور ہماری روح کا بھی خالق ہے، اور وہ پروردگار عالم ہے۔ جب پروردگار عالم قانون بنائے گا ہمارے لیے تو نہ وہ مسئلہ پیش آئے گا جو انسان کے لیے آیا تھا کہ اس کا علم محدود ہے، خدا کا علم محدود نہیں ہے، لا محدود ہے۔ خدا صرف صاحب علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق علم ہے، وہ علم کا خالق بھی ہے، وہاں جہالت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہر قانون بنانے والا اپنا فائدہ دیکھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قانون بنائے تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بے نیاز ہے، بے نیاز مطلق ہے، اتنا بے نیاز ہے، وہ خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، تو ہم کیا فائدہ پہنچا دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی قانون بنائے گا وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں بنائے گا، بلکہ مخلوقات کے فائدے کے لیے بنائے گا۔ لہٰذا یہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک الہی قانون کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے، البتہ یہ اس فرض پر ہے جب اللہ کی وجود ثابت ہو۔ یہ چوتھا مقدمہ ہے۔ اور پانچواں مقدمہ یہ ہے کہ جب قانون اگر ہم خدا سے لینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جسم نہیں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتا ہے، جسم اور جسمانیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نمائندے کو منتخب فرماتا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے۔ جو آئین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ آئین لوگوں کے درمیان میں بیان بھی کرے اور نظام کو نافذ بھی کرے، اس لیے کہ نظام بنانا بھی کافی نہیں ہے۔ فرض کر لیجئے کہ قوانین، جو ٹریفک کے جو قوانین ہیں، اگر ایک شخص بنا دے اور چورنگی کے اوپر اس قوانین کو لٹکا کے رکھے تو کوئی عمل نہیں کرے گا۔ قانون بنانے کی بھی ضرورت ہے، اس قانون کو چلانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو ان 4 یا 5 مقدمات کی روشنی میں ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے، ہمیں ائمہ طاہرین کی اطاعت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کو دنیا کے اندر کامیاب آئین نہیں مل سکتا ہے، قانون نہیں مل سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یا تو یہ کہو جس خالق نے ہمارا بدن بنایا ہے، ہماری روح بنایا ہے، اس کو ہمارے قانون کی ضرورت کا پتہ نہیں تھا خدا کو، یہ بولے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا انسان کو کوئی قانون بھی ضروری ہے، تو اس صورت کے اندر خدا جاہل ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب علم ہے بلکہ خالق علم ہے، لہٰذا اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کو قانون چاہیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ تو تھا کہ انسان کو قانون چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون کو پہنچانے کے لیے اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا، وہ مجبور تھا ایک لحاظ سے۔ اگر یہ کہے تو خدا کا مجبور ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہونے کے علاوہ، عالم ہونے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قدرت ہے، فقط صاحب قدرت نہیں ہے بلکہ خالق قدرت بھی ہے۔ یہ دوسرا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا کو پتہ تو تھا اور قانون کو انسان تک پہنچا بھی سکتا تھا، لیکن انہوں نے بخل کا مظاہرہ کیا، کنجوسی کا مظاہرہ کیا، بالفاظ اسے نہیں بھیجا۔
کسی کے ذریعے بھی قانون کو نہیں پہنچایا۔ اگر ایسا کہے تو خدا کا بخیل اور کنجوس ہونا لازم آتا ہے، جب یہ خدا تو جواد ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی زیادہ دینے والا ہے۔ جب خدا کو پتہ ہے انسان کو قانون چاہیے، جب خدا قانون بنا سکتا ہے، جب قانون کو پہنچا سکتا ہے، تو اور اس کو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جود و سخاوت کا مالک ہے، لہٰذا ایک آئین پہنچانے والے کچھ افراد یا کچھ ہستیوں کی ضرورت ہے۔ انہی ہستیوں کو ہم کبھی نبی کے نام سے جانتے ہیں، کبھی رسول کے نام سے جانتے ہیں، اور کبھی امام کے نام سے ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ یہ الہی قانون کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو علی سینا کا یہ جملہ بیان کر کے میں دوسری دلیل کی طرف آنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار جس نے ہماری آنکھوں کے اوپر ابرو کو بنایا ہے کہ اگر یہ بال نہ ہوتا تب بھی ہماری زندگی چل سکتی تھی، وہ پروردگار جس نے ہمارے ہاتھ کے اندر کے حصے کے اندر بال نہیں رکھا ہے تاکہ کوئی کسی چیز کا گرم اور سرد یا کسی چیز کا لمس کرے تو محسوس ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے ہتھیلی کے اوپر یا اندر حصے کے اندر بال سے خالی رکھا ہے، یا وہ پروردگار جو پاؤں کے نیچے ایک خالی جگہ رکھی ہے تاکہ بوجھ اٹھائے تو انسان کی وہ خدا جو انسان کی تخلیق کے اندر اتنے بڑے بڑے معمولی چیزوں کا خیال رکھا ہو، یہ کیسا ممکن ہے قانون جیسے عظیم ضرورت کا اللہ نے خیال نہ رکھا ہوا؟ جس نے معمولی چیزوں کا خیال رکھا ہے، کیسا ممکن ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی قانون نہیں بھیجا ہو اور قانون نہیں بنایا ہو؟ تو ابو علی سینا کی دلیل یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ آمادہ ہے تو ایک بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کو۔ دوسرے علماء نے اس مطلب کو دوسرے انداز سے لیکن اس سے وسیع معنی میں انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار جس نے انسان کو اس اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، انسان ایک لحاظ سے دیکھے تو چونکہ جسم رکھتا ہے لہٰذا وہ پتھر اور جمادات بھی شامل ہے، اور دوسرے لحاظ سے چونکہ انسان بڑھتا ہے لہٰذا وہ درختوں اور نباتات کے صف میں بھی شامل ہے، اور تیسری طرف چونکہ حیوانات کی خصوصیات رکھتا ہے لہٰذا حیوان کے صف میں بھی شامل ہے، اور چونکہ انسان عقل رکھتا ہے لہٰذا انسان ان کے علاوہ بھی ہے۔ تو انسان ان تمام کا مجموعہ بھی ہے کہ انسان ایک لحاظ سے جمادات ہے، ایک لحاظ سے وہ نباتات ہے، ایک لحاظ سے وہ حیوان، ایک لحاظ سے انسان، اس کے اندر یہ تمام صفات موجود ہو۔ اور پھر وہ پروردگار جس نے ہماری خلقت کے اندر اتنا لحاظ رکھا ہو، کتنا لحاظ رکھا ہے کہ 6 ارب سے زیادہ انسان کو خلق فرمایا ہے، ہر ایک کی انگوٹھی کا نشان الگ الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انسان کو بنایا ہے اور اتنی دقت کے ساتھ بنایا ہے کہ ہر انسان کی آنکھوں کی ساخت ایک دوسرے سے الگ۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ گلے سے نکلنے والی آواز بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے، الگ الگ آواز۔ اگر ہماری آواز اگر ایک جیسی ہوتی تو یہ نظام جو آپ موبائل وغیرہ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے سب کا سب نظام فیل ہو جاتا، ہمیں کیا پتہ چلتا کس کے پیچھے بات کرنے والا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے۔ وہ پروردگار جس نے انسان کی خلقت کے اندر اتنی دقت کے ساتھ انسان کی خلقت فرمائی ہو، یہ کیسا ہو سکتا ہے انسان کو ایسا ہی عبث بنا دے؟ اگر کوئی قانون کے بغیر، کوئی اہداف بلندی کی طرف جانے کے لیے کوئی وسیلے کے بغیر سب کچھ بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو، کیسا ممکن ہے؟ جبکہ اسی دنیا کے اندر اگر کوئی شخص صبح مٹی سے برتن بنانا شروع کرے اور رات کو شام کو جاتے وقت وہ سب توڑ کے چلے جائے تو ہر انسان اس کو مجنون کہے گا دنیا کے اندر۔ یعنی اگر آپ فرض کر لیجیے کہ ایک شخص آتا ہے، صبح سے محنت کرتا ہے، شام تک وہ کوزے بناتے ہیں، یا برتن بناتے ہیں، مختلف چیزیں وہ مٹی سے بناتا ہے، اور شام کے موقع پر بے مقصد اس کو توڑ کے گھر چلے جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ صاحب حکمت نہیں ہے۔ یہ کہیں گے کہ جب ایک عام آدمی کہ بغیر مقصد کے بنا کے ختم کرے تو اس کو ہم دیوانہ سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، حکیم نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ پروردگار جو صرف حکیم ہی نہیں ہے، حکمت کا خالق بھی ہے، حکیم کو بھی بنانے والا ہے، حکمت کو بھی بنانے والا ہے، اس سے کیسا ممکن ہے کہ وہ انسان کو اس دقت کے ساتھ بنائے اور کوئی قانون نہ دے اور قانون پہنچانے والا نہ دے اصل۔ تو لہٰذا اس دلیل کی روشنی سے کہ خدا کا کام عبث نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام بیکار نہ ہو جائے، اس لیے قانون ضروری ہے، اور قانون کو پہنچانے والا بھی ضروری ہے، اور پہنچانے کے بعد اس کی تفسیر کرنے والا اور اس کی تشریح کرنے والا، اس کو نافذ کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اور جو تفسیر کرتا ہے، جو ہم تک وہ قانون پہنچاتا ہے،
اسی کو یا ہم نبی کہتے ہیں یا رسول کہتے ہیں یا ائمہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ دو دلیل ہے، اگر آپ آمادہ ہے تو ایک دفعہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد ایک دلیل اور دے کے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام یعنی امام سے مراد امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، جناب فضل ابن عمیر سے فرماتے تھے، کئی دفعہ فرمایا کہ بتاؤ کہ تم نے جو مسجد نبوی کے اندر جو تم نے مباحثہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، وہ لوگوں کو سناؤ تو صحیح۔ تو اس وقت جو ہے مفضل کہتا ہے، مفضل راوی ہے کہ میں جوان تھا، میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی، جا کے مسجد نبوی کے اندر دیکھا تو ایک شخص انبیاء اور خاص طور پر امام کے بارے میں، امام کے عدم ضرورت پر وہ دلیل دے رہا تھا۔ کہتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، کوئی امام کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نمائندے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفضل کہتا ہے کہ میں جا کے بیچ میں بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد میں نے کہا کہ میرا کوئی سوال ہے، امام کو یہ پسند آتا ہے مناظرہ، اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے اسے سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، کہ جو آپ دلیلوں کے ذریعے روشنی سے آپ بتاتے ہیں کہ امام کی ضرورت نہیں ہے، نمائندے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، سوالات آپ کو عجیب لگیں گے لیکن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کر دو۔ اس نے ایک عجیب سوال کیا، کہا کیا تمہاری آنکھیں ہیں تمہاری؟ تو اس نے کہا کیسا سوال ہے؟ کہا یہ میرا سوال ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا ہاں میری آنکھیں ہیں۔ پوچھا اس سے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں وغیرہ۔ کہا تمہارے کان بھی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کان بھی ہے، کیا سوالات کر رہے تم؟ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ اسے میں سنتا ہوں۔ تمہاری ناک ہے؟ کہاں؟ اس سونگھتا ہوں۔ اس طریقے سے ظاہری چیزوں کے بارے میں سوال کیا، اور تنگ آ کے کہتے ہیں کیسے سوالات ہے؟ کہا یہی میرا سوالات ہے۔ آخر میں کہا کہ جب یہ سب کچھ ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی دل بھی ہے، آپ کا کوئی دماغ بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا دل بھی ہے اور میرا دماغ بھی ہے۔ استاد نے کہا کہ وہ جو درس دینے والا تھا اس نے کہا ہاں میرا دل بھی ہے، دماغ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرا سوال یہاں پر ہے، جب دیکھنے کے لیے آنکھ موجود ہے، سننے کے لیے کان موجود ہے، سونگھنے کے لیے ناک موجود ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، تو اس دماغ کا کیا کام ہے، دل کا کیا کام ہے، اس سے کیا کام لیتے ہو تم؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سوچ میں پڑنے کے بعد اس نے یہ جواب دیا کہ دماغ سے جو کام لیتا ہوں، دل سے جو کام لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھیں کسی چیز کو دیکھتی ہے تو نظر کچھ آتا ہے، حقیقت میں وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ آنکھیں کچھ اور دکھاتی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، سنائی کچھ اور دیتی ہے لیکن حقیقت کچھ دوسری ہوتی ہے۔ تو صرف لہٰذا میرے لیے آنکھیں کافی نہیں ہیں، کان کافی نہیں ہے، یہ سارے اعضاء و جوارح کافی نہیں ہے۔ جن چیزوں کے بارے میری آنکھوں نے ادراک کیا ہے، میرے کان نے درک کیا ہے، میری ناک نے ادراک کیا ہے، اس کو لے جاتا ہوں عقل اور دل کے اندر کہ وہاں جا کے بتا دے کہ یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ وہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو میں نے سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے یا دل کرتا ہے، یہ کام میں دل اور دماغ سے لیتا ہوں۔ تو ان کا یہی تو میرا سوال ہے کہ جس پروردگار نے تمہارے ایک چھوٹے سے جسم کے اندر حق اور باطل کی شناخت کے لیے دل رکھا ہے یا دماغ رکھا ہے، کہ اس پروردگار نے اس کائنات کے اندر حق و باطل کی شناخت کے لیے کوئی امام نہیں رکھا ہے؟ اس نے کسی نمائندے کو نہیں بھیجا ہے کہ جو لوگوں کو بتا دے کہ جو تمہیں اچھی نظر آتی ہے اچھی نہیں ہے، حقیقت میں جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ چیز ایسی نہیں ہے، کہہ کر بتانے کی اس کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے کوئی ہادی کا انتظام نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ مجبور ہو گیا اس بات کے عمر۔ امام علیہ السلام کو یہ مناظرہ بڑا پسند تھا، اس لیے بار بار فرماتے وہ مناظرہ سناؤ تو صحیح کہ تم نے اس کے ساتھ کیسا مناظرہ کیا تھا۔ اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ تحق و باطل کی تشریح ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کسی امام کا ہونا، کسی نبی کا ہونا، کسی رسول کا ہونا۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لی محمد و آل محمد۔ اب آتا ہے دوسرے مرحلے کے اندر۔ دوسرے مرحلے کے اندر کیا ہے؟ یہ کیسا پتہ چلے یہ امام ہے، یہ کیسا پتہ چلے یہ رسول ہے، یہ نمائندہ ہے خدا کی طرف سے؟ تو پہلا اس کو ثابت کرنے کے 3 طریقے تو کم سے کم بہت ہی مشہور ہے۔ پہلا طریقہ یہ خدا کی طرف سے ہونے کا، پہلی دلیل یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے
جس کی نبوت ثابت ہو گئی ہے وہ تصدیق کرے کہ یہ نبی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت یہودیوں کے لیے مسلم ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہونا ان کے لیے بالکل مسلم ہے۔ ہاں، پھر بعد آنے والا نبی کے بارے میں کیسا پتہ چلے گا؟ جس کی نبوت مسلم ہے وہ بتا دے کہ بعد میں آنے والا ایسا ہے تو ثابت ہو جائے گا۔ نبی کی تمام خبر خدا کی طرف سے ہے تو کسی کے نبی ہونے کی خبر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی سمیت تمام لوگوں کے لیے وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ جب خدا کا نمائندہ ہے، خود اس کی نبوت ثابت ہے، خود اس کی ولایت ثابت ہے، وہ آنے والے رہبر کے بارے میں خوشخبری سنا دے تو وہ نبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ جس کا خدا کا نمائندہ ہونا ثابت ہو وہ بعد میں آنے والے کی تصدیق کرے، یہ پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ جو وہ بھی ہمارے اس میں شامل نہیں ہے، موضوع کے اندر شامل نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے لہٰذا ایک بہت بڑا معجزہ دکھانا پڑے گا۔ چونکہ دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، لہٰذا آپ کا دعویٰ بہت بڑا ہے تو آپ کو ایک بہت بڑا معجزہ دکھانا پڑے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام ہم گزشتہ انبیاء کی تصدیق لے کے آتے تھے اور تصدیق کے علاوہ ایک معجزہ لے کے آتے تھے۔ اچھا، پھر ایک بات یہاں بھی عرض کر لوں، معجزہ سے مراد وہ کام جو عام آدمی نہ کر سکے، لیکن وہ کاہن جادوگر بھی کبھی ایسا کرتا ہے۔ ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک فرق یہ ہے، جادوگر کو چونکہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، لہٰذا اس کا فن صرف ایک شعبے میں ہے، وہ ہر شعبے کے اندر نہیں دکھا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ میں قادر مطلق کا نمائندہ ہوں، لہٰذا وہ جب کمالات دکھاتے ہیں، معجزہ دکھاتے ہیں، اس کا تعلق صرف ایک شعبہ سے نہیں ہے۔ وہ جب کلام کرتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں تو وہ بھی معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ اور اگر درخت کو بلائے تو درخت بھی آنے سے انکار نہیں کرتا ہے۔ اگر پتھر کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہے وہ کلمہ پڑھنے سے انکار نہیں کرتا، حتیٰ کہ ڈوبا ہوا سورج کو واپس بلائے تو واپس آنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ ان کا فن یا ان کا معجزہ زمین پر بھی چلتا ہے اور آسمان پر بھی چلتا ہے۔ حتیٰ وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ نابینا کو بینائی بھی دے سکتا ہے۔ اور یعنی نبی کے معجزہ صرف ایک چیز پر یا دو چیز پر محدود نہیں ہے، وہ ہر تمام چیزوں کے اندر وہ کمالات کو دکھاتا ہے۔ یہ سب ہمارے موضوع میں شامل تھا۔ اب تیسرا موضوع ہے، اور تیسرا جو ہے اللہ کی طرف سے نمائندہ یا امام ہونے کا جو انداز ہے وہ طریقہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب خود ان کے حالات کا مطالعہ کرے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نمائندہ بن کے آیا ہے۔ ان کی حالات کو دیکھ کر، ان کے طرز حیات کو دیکھ کر، ان کے زندگی گزارنے کے انداز کو دیکھ کر، ان کے بچپنے کو دیکھ کر، ان کی جوانی کو دیکھ کر، ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کے سجدوں کو دیکھ کر، ان تمام افعال و کردار سے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اور جس امام کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کے امام ہونے کی ایک دلیل کیا ہے کہ جن کی نبوت ثابت ہے، جن کی امامت ثابت ہے، وہ سلام بیچ کے گئے۔ کہا، جابر کو بلا کے کہا، جابر تم اس وقت تک نہیں مرو گے کہ جب تک میرا فرزند سے ملاقات نہ کرو گے کہ اشبہ الناس منی، اور جس سے تم ملاقات کرو گے وہ سب سے زیادہ میرا شبیہ ہوگا، بالکل مجھ جیسا ہوگا، ہر لحاظ سے چلنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، ہر چیز میری طرح ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبَقَّرَ الْعِلْمَ بَقْرًا، اور دوسری شناخت یہ ہے کہ وہ علم کو شگاف کرنے والا ہوگا، علم کو شگاف کر کے لوگوں کو بیان کرنے والا ہوگا۔ جب تک اس سے ملاقات نہیں ہوگی تم دنیا سے نہیں جاؤ گے۔ جناب جابر ان خوش قسمت افراد میں شامل ہے جس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی، یعنی صحابہ رسول ہے، اور ان خوش قسمت افراد میں شامل ہے جن کو زہرا کی صحبت ملی، یعنی زہرا سے حدیث کسا نقل کی، عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ یہ سعادت جو ہے جناب جابر کو ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جناب جابر نے وقت گزارا، پھر امام حسین علیہ السلام، مولا کائنات کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، چوتھے امام کے ساتھ، یہاں تک کہ پانچویں امام سے آپ کی ملاقات ہوئی کہ جناب جابر کے ذریعے آپ کو سلام پہنچایا۔ تو آپ کے امام ہونے کی ایک دلیل آپ کو اللہ کے رسول کا سلام پہنچا دینا، اور آپ کی صفات کو بیان کرنا، اور آپ کے القاب کو بیان کرنا، یہ آپ کے امام ہونے کی پہلی دلیل ہے جس کی طرف نے اشارہ کیا۔
اور دوسری دلیل کرامات، آپ نے ایک ہی نہیں بے شمار کرامات کے ذریعے آپ نے دکھایا کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے موضوع کے اندر شامل ہے کہ آپ کے علمی لحاظ سے جہاد کرنا، آپ کی جو خدمات علمی لحاظ سے ہے وہ بے شمار ہے۔ جب آپ حجاز کے اندر پہنچتے تھے تو آپ کا لقب ہو جاتا ہے فقیہ حجاز، عالم حجاز، اور جب آپ عراق کے اندر پہنچتے تھے تو آپ کا لقب ہو جاتا تھا عالم عراق، فقیہ عراق۔ ہر آدمی امام علیہ السلام کو اپنا فقیہ قرار دینے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اچھا، ضمناً آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر لوں کہ چوتھے امام اور پانچویں امام کا دور اس لیے بھی نازک تھا باقی ائمہ کے مقابلے میں کہ اس زمانے کے اندر روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یہ وہ ممالک ہیں جن کی اپنی ثقافت ہے، ہزاروں سال پہلے کی ثقافت ہے۔ وہ ثقافت جب آ رہی تھی تو وہاں سے حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا ایک مشکل مرحلہ تھا، جو آپ علیہ السلام نے بڑے آرام طریقے سے اور آپ کے والد گرامی نے بڑے اچھے انداز میں ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ایسا بھی تھا کہ مختلف قسم کے فقہا وجود میں آئے، وہ مختلف انداز سے فتویٰ دیتے تھے، کوئی قیاس پر عمل کرتے تھے، کوئی کچھ کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے علمی جہاد کے اندر قیاس کے بارے میں بہت بڑا لیکچر دیا، اور وہ لوگ جو قیاس پر عمل کرنے والے ان کو سمجھاتے رہتے تھے کہ قیاس پر عمل کرنے سے دین نابود ہو جائے گا، قیاس پر عمل کرنا دین کو نابود کرنے کے برابر ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ کا جہاد ان تہذیبوں کے خلاف اور ان کے آثار کو روکنا جو روم اور ایران کی طرف سے آ رہی ہے، اس تہذیب کو اسلام کے اندر داخل ہو کے اسلام کا لباس نہ پہنے، یہ آپ کا ایک جہاد تھا۔ اور دوسرا جہاد قیاس پر عمل کر کے، قیاس کے اوپر عمل کر کے اور دین کو ختم کرنے کی کوشش، اس کے خلاف آپ جہاد کرتے تھے اور آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر حدیث بیان کرنے کے اوپر پابندی لگ گئی تھی کہ حدیث کوئی بیان نہیں کرے گا۔ آپ نے کثرت کے ساتھ احادیث بیان کر کے آپ نے اس سنت کو جاری کیا، آپ نے علم کے ذریعے احادیث کو حیات نو بخشی آپ نے۔ اور چوتھا محاذ جس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کام کیا کہ وہ جو مرجئہ افراد تھے، جن کے خاص ایک عقیدہ ہے ایمان کو چھپا کے، حتیٰ ایمان کو بھی باطنی قرار دے کے، ان کے خلاف آپ نے بہت بڑا علمی جہاد کر دیا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا عقیدے کے اندر جان نہیں ہے۔ مرجئہ کے خلاف آپ کا جہاد، علمی جہاد بہت زیادہ عظیم ہے۔ اس کے علاوہ جو خارجی افراد ہیں، جو دین سے خروج کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی احادیث اور آپ کے اقوال اور ان کے خلاف جو آپ نے تقاریر جو آپ نے فرمائی ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو خارجی افراد ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھی تنگ کیا ہے، زیغ کے اندر اپنے آپ کو مشکلات کے اندر ڈالا ہے، اور لوگوں کو بھی پریشان کر دیا ہے کہ دین الہی بہت بڑا وسیع ہے کہہ کر آپ بیان کرتے تھے اصل۔ تو یہ مختلف محاذ ہے جو امام علیہ السلام نے، اس محاذ کے اوپر آپ نے علمی لحاظ سے آپ نے جہاد کیا ہے، علمی لحاظ سے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آپ کا بھی یہی قول ہے اور آپ کے فرزند کا بھی یہی قول ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا ایسا دعویٰ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسئلے کے اندر بھی ہمارا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ جائے تو ہماری امامت سے انکار کے برابر ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ اگر تمہیں طب کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو، ہم سے بڑا طبیب کوئی نہیں ہے۔ فلکیات کے بارے میں پوچھنا چاہے تو ہم سے پوچھو، ہم سے زیادہ اس مسئلے پہ ہم سے بڑے عالم کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں پوچھنا ہے، دنیا کے بارے میں پوچھنا ہے، کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی حتیٰ کہ جس امام کے علمی جہاد کے حوالے سے ہم جمع ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے کائنات کو کس طریقے سے بنایا، تخلیق کائنات کے راز کو آپ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم کے نور مبارک سے ایک ایسا نور کا ایک حصہ جدا کیا جو بالکل مادے سے مختلف تھا۔ جس سے جسم کی بہت ساری قسمیں ہیں معلوم ہے۔ ایک ہے عالم ذر، جہاں پہ ہمارا جسم ایک ذرے کی شکل میں تھا۔ ایک ہے عالم مثال۔ عالم مثال کیا ہے؟ جسم مثال۔ جسم مثالی کیا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح جسم مثالی کے اندر داخل ہو کے مختلف جگہ پہ جا کے، اور خواب صحیح بھی ہوتا ہے، وہاں سے واپس بھی آتی ہے، تو
خواب کے حالت کے اندر جو ہماری روح جس جسم کے اندر داخل ہو کے سیر کرتی ہے، یہ جسم مثالی ہے۔ یا ممکن ہے عالم برزخ کے اندر جو وہاں پہ جو زندہ رہنے والے ہیں، کہ مرنے والے کا جسم تو قبر کے اندر ہوتا ہے، برزخ کے اندر وہ جسم مثالی کے ذریعے وہاں پہ وہ زندگی گزارتا ہے مختلف اقوال کے مطابق۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کائنات کے راز کو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور سے ایک حصے کو الگ فرمایا اور اس حصے کو دو حصے میں تقسیم فرمایا۔ ایک کی طرف جنت کی نگاہ سے دیکھا، ایک کی طرف آپ نے اپنی کمالی صفات کے ساتھ خدا نے اس کو مشاہدہ کیا، اس کو دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال کی نگاہ سے دیکھا وہ ہوا میں تبدیل ہو گیا، اور دوسرے جو کمال کی صفات کے ساتھ جس کا مشاہدہ کیا وہ پانی کے اندر تبدیل ہوا۔ یا کچھ جملہ الگ سا کہ پہلے جس کی طرح حصہ کیا وہ پانی بن گیا اور دوسرے ہوا، اور اس طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کا آغاز پانی اور ہوا سے ہے، اور وہاں سے تخلیق کائنات کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں۔ ممکن ایک دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ زمین کس طریقے سے بنی، ایک چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کی تخلیق ہوئی۔ جب امام گفتگو فرماتے ہیں تو زمین کی تخلیق کے بارے میں پوری کائنات کس طریقے سے بنی اس کے اوپر آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام امام علیہ السلام جو علمی جہاد جو فرمایا ہے، اس جہاد کے اندر مختلف شعبے تھے، اور مختلف انداز سے اس زمانے کے اندر آنے والے ان میں سے ایک خطرناک فتنہ جس کو میں نے شمار نہیں کیا، آپ کی طرح اشارہ کروں کہ بہت سارے یہودی جو مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے کچھ پڑھے لکھے افراد بھی تھے، وہ جب مسلمان ہو جاتے تھے تو وہی جو اسرائیلیات کے انبیاء کی توہین والے جو قصے کہانیاں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے درمیان میں بیان کرتے تھے لوگ۔ تو امام علیہ السلام ان کا بھی دفاع فرماتے تھے، اشارہ فرماتے تھے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اس واقعے سے جناب داؤد علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، یہ واقعہ غلط ہے، اس سے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر حرف آتا ہے، یہ واقعہ غلط ہے، اس واقعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہونا لازم آتا ہے۔ وہ لوگ قصے اور کہانیاں سنا کے لوگوں کو مختلف قسم کے کہانیاں جو اسرائیلیات کے اندر موجود ہے وہ کہانیاں سناتے تھے، امام علیہ السلام دلیل کے ذریعے بیان کرتے تھے کہ یہ سب کا سب کہانی ہے، یہ سب کا سب غلط ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا اور ایک جہاد کا ایک میدان تھا، اور اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو گمراہ ہونے سے، لوگوں کو تباہی کی طرف جانے سے ان تمام محاذ کے اوپر آپ دفاع فرما رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول 40 سال ہو گئے میں حج کے مسائل سن رہا ہوں آپ سے۔ 40 سال کا مطلب یہ ہوا تھا کہ 30 سال امام باقر علیہ السلام سے حج کے مسائل سن چکے تھے وہ، اور 10 سال امام صادق سے۔ تعجب کر کے کہتا ہے کہ فرزند رسول 40 سال ہو گیا میں حج کے مسائل سن رہا ہوں آپ سے، یہ حج کے مسائل کب جا کے ختم ہو جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حج ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا واجب ہے جو آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حج ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال سے یہ عمل ہوتا رہا ہے۔ فرمایا اے شخص تو نے یہ سمجھا تھا کہ 40 سال کے اندر حج کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ اس سے اندازہ لگاتے امام علیہ السلام کہ علوم جو ہے اس علوم کی وسعت اس کے اندر کتنی زیادہ ہے، امام علیہ السلام کس انداز سے لوگوں کو مختلف محاذ کے اوپر آپ ان سے لڑتے تھے اور لوگوں کو جہالت سے نکالتے تھے۔ اچھا، اگلا مرحلہ تفاسیر قرآن کے حوالے سے کہ لوگ تفاسیر بیان کرتے تھے، لوگ شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ شبہات کو دور کرنے والے کون ہیں؟ زمانے کا امام، اور ہر زمانے کا امام اس کا کام یہ ہے شبہات کو دور کر دینا، اور جو نظریات لوگوں کے درمیان میں لوگوں کو سست کرنے والے نظریات ہیں ان نظریات کو ان کے درمیان سے ہٹا دینے امام کا کام ہوتا ہے۔ ایک بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ بعنوان مثال چند مثال آپ کے سامنے بیان کروں۔ کہا فرزند رسول جناب ابراہیم علیہ السلام چلے زبانی طور پر ہی صحیح، ایک دن کے لیے صحیح، لیکن وہ مشرک رہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا ستاروں کو دیکھ کے کہا ہاذا ربی، قرآن کہتا ہے ہاذا ربی، اور پھر چاند کو کہا ہاذا ربی، پھر سورج کے بارے میں کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، ہاں یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو چلو زبانی طور پر بھی صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست رہے، تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم بت پرست نہیں ہے، وہ بت شکن ہے۔ وہ جب بھی دنیا کے اندر آئے ہیں وہ بت شکن بن کے آئے ہیں،
وہ کبھی بھی زبانی طور پر بھی بت پرستی انہوں نے نہیں کی ہے۔ پھر دوسرا سوال بھی کیا، فرزند رسول حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا لیکن بتوں کو توڑ کر، تو انہوں نے جھوٹ بولا۔ کہا کیسے؟ توڑا خود نے اور کہا بڑے بت نے توڑا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اس قسم کے سوالات۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، کیا فرزند رسول آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانوروں کو اللہ کی راہ میں دے رہے تھے تو انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں، جب خود آگ کے اندر کودنے کا موقع آیا اس وقت کود گئے، اس وقت کوئی انہوں نے سوچا بھی نہیں، لیکن جب جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن انہوں نے خواب دیکھا، پھر آخر میں آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی، اور اس کے بعد جو ہے اس حالت کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ وہی ابراہیم نہیں ہے جو آتش نمرود کے اندر بے خطر کود پڑے تھے۔ یہ کیا ہے بڑھاپے کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں یعنی خوف کا احساس دلا رہا ہے، اضطراب جو ہے دکھا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سخت سوالات آپ کے سامنے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کا سب جو تم نے سمجھا ہے قرآن سے یہ غلط ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو جس انداز میں تو قرآن پڑھتا ہے حضرت ابراہیم نے اس انداز میں نہیں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ جناب ابراہیم جب شہر کے اندر آئے دیکھا کہ کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کرتے ہوئے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ انہوں نے تنزیہ الفاظ میں کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اقرار نہیں کر رہے تھے بلکہ طنز کر رہے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ وہ زبانی طور پر ہی بت پرستی کا اظہار نہیں کر رہے تھے بلکہ طنز کر رہے تھے، کہتے یہ میرا رب ہے، اور فرمایا کہ یہ تو غائب ہو گیا، اس کو جو غائب ہو جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب چاند ظاہر ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ رب ہے، تو انہوں نے طنز کے طور پر کہا ھذا ربی، استفہام انکاری کے طور پر کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میرا پروردگار میرے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی شاید گمراہ ہو جاتا۔ یہاں پر انہوں نے کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زبانی طور پر بھی بت پرستی کا اظہار نہیں فرما رہے وہ۔ اور اس کے بعد جب سورج کو دیکھا وَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ سورج غائب ہو گیا تو کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماء، اپنے چہرے کو خدا کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اقرار کے طور پر یا عقیدے کے طور پر یا ظاہری عقیدے کو ظاہر کر کے ھذا ربی نہیں کہا تھا، بلکہ ان کا وقت جس وقت وہ ھذا ربی کہہ رہے تھے ان کا لہجہ دوسرا تھا جس لہجے میں تم قرآن پڑھتے ہو۔ پھر فرمایا دوسرے مسئلے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بتوں کو آپ نے توڑا، جب انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم تو نے یہ کیا ہے، افعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے، تو انہوں نے تنزیہ طور پر کہا بل فعل کبیرہم، یہ بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھو اگر وہ تمہیں جواب دے دے۔ یعنی تنزیہ طور پر وہ اقرار کر رہے تھے کہ یہ بڑا بت توڑ نہیں سکتا ہے، میں نے ہی توڑا ہے۔ ابراہیم جھوٹ نہیں بول رہے تھے بلکہ اقرار کر رہے تھے کہ میں نے ہی توڑا ہے چونکہ یہ نہیں توڑ سکتا ایسا۔ ابراہیم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ کہا فرزند رسول ابراہیم کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ جب وہ اپنے مال مواشی کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا اور دے دیا، اور آتش نمرود کے اندر جب جانے کا موقع آیا تو جبرائیل آ کے مدد کرنا بھی چاہا تو انہوں نے مدد قبول نہیں کی، کہا کام تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے، پروردگار سے، تم ہٹ جاؤ، مدد بھی نہیں لی۔ ان کیا وجہ ہے؟ وہی ابراہیم جب عمر کے آخری حصے کے اندر جب بیٹے کو ذبح کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو آنکھوں پر پٹی بھی ہے، اضطراب کا عالم بھی ہے، اور 3 دن تک مسلسل آپ نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آتش نمرود کے اندر داخل ہونے کا جو مرحلہ تھا اس وقت ہمارا نور ابراہیم کی پیشانی پر موجود تھا، تو آتش نمرود کے اندر بے خطر کودنے کا فیصلہ ابراہیم کا نہیں تھا بلکہ ہمارے نور کا اثر تھا۔ اور اس کے بعد جب جناب اسماعیل دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو نور محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے اسماعیل کی پیشانی کی طرف یہ منتقل ہوا، لہٰذا ابراہیم اضطراب کے عالم میں تھے اور 3 دن تک سوچتے رہے، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی، لیکن اسماعیل نے کبھی نہیں سوچا، فوراً کہا
اے بابا آپ اس کام کو انجام دے دے، سچ تجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ وہ جوان بیٹے نے کبھی نہیں سوچا کیا ہونے والا ہے، کہا بابا آپ یہ خدا کا حکم ہے، آپ اس کو فوراً انجام دے دے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین سے پائیں گے۔ کہ ہاں حضرت ابراہیم کے اندر اسراف تمہیں نظر آتا ہے لیکن اسماعیل کے اندر اسراف نظر نہیں آتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل کے اندر اگر اسراف نہیں ہے تو وہ اسماعیل کا کمال نہیں ہے، ہمارے نور کا کمال تھا، اس کے اثر سے یہ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، جس امام کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے، جن کی مناسبت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اے پروردگار اگرچہ ہم شہر علم کے ماننے والے ہیں، باب علم کے ماننے والے ہیں، باقر علوم کے ماننے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ صرف نسبت کافی نہیں ہے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم جس در سے وابستہ ہیں ہم ثابت کریں کہ ہم شہر علم کے ماننے والے ہیں، باب العلم کے ماننے والے ہیں، باقر علوم کے ماننے والے ہیں۔ کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، پروردگار ایک ایسا علم جس سے تیری معرفت میں اضافہ ہو، ائمہ کی معرفت میں اضافہ ہو، زمانے کی امام کے معرفت میں اضافہ ہو، پروردگار ایسا علم اور ایسی معرفت ہمیں نصیب فرما، اور امام علیہ السلام کی دنیا کے اندر ان کی قبر مبارک کی زیارت اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، اور پروردگار بحق زہرا و ابیہا بالیہ بنیہا جو بیمار ہے، جو مریض ہے، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، پروردگار جو پریشان حال ہے سب کو پریشانیوں سے نجات عنایت فرما، ہمارے مولا و آقا کو اذن ظہور عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر جس جوان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے، اور ان کے علاوہ ہمارے اپنے مرحومین، تمام شہداء، اہل واقعات کے شہداء، اور وہ مرحومین جن کو کوئی یاد کرنے والی دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے خاص طور پر سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔